سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں عامر میر صاحب نے مجھے اسپیشلی کہا کہ سیمینار پہ آنا ہے. میرا نہیں خیال میں نے کبھی سیمینار پہ زیادہ خطاب کیا ہوگا, نہ میں کوئی اتنا اچھا مقرر ہوں. یہاں پہ سیمینار پہ ویسے میر صاحب مقرر خطاب کرتے ہیں, وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. لیکن کیونکہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں فرض سمجھتا تھا آنا, اور بلکہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم سوات کے راستے میں تھے, ویدر خراب ہوا ہے تو ہم پھر واپس ہوئے ہیں کہ نہیں پہنچ سکے, اور اچھا یہاں ٹائملی پہنچ گئے, ورنہ تو کافی لیٹ ہو جاتے. جہاں تک رہی پاک بھارت جنگ کی بات, تو اس پہ میں کافی چیزوں کا عینی شاہد بھی رہا ہوں اور کافی چیزوں میں انوالو بھی رہا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ چند ایک واقعات آپ کو ضرور سناؤں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور وہ ریکارڈ پہ آنے ضروری بھی ہیں. سب سے پہلے میں بڑے محدود طریقے سے ہم نے ایئر فورس, ہم نے پاکستان آرمی, ہم نے نیوی, ہم نے گورنمنٹ پچھلے 1-1.5 ماہ میں سب کو اکنالج کیا ہے. لیکن ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, جن کو ہمارے چند لوگ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے, ان کا جو کردار تھا, آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی. چاہے وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے, چاہے ان کے جہاز اڑتے تھے, چاہے کوئی بھی اور ڈیٹیل تھی. اور اس جنگ کے جیتنے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے, آلدو وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس ان کی ایک ایک چیز, ایک ایک ان کے فیصلے, ایک ایک ان کا پیپر ان کے پاس ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا. اس کے بعد جب ان کے جہاز گر گئے تو اب کیسے فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے, اتنے جہاز گرائے. پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے, لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ منٹوں میں وہ ہمارے پاس تھی, اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی. ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز, تو جو موقع پہ لوگ تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جہاز گرا ہوا ہے, ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں. تو میں ان خاموش مجاہد اور پس پردہ مجاہدوں کو آج سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, بیکاز ان کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کس طرح حاصل تھی, میں 2 واقعات آپ کو اس کے اوپر سناتا ہوں. پہلا, انڈینز نے ہماری ایک بیس پر 7 میزائل فائر کیے, اور وہ ہماری بڑی امپورٹنٹ بیس تھی. اور ڈیفینیٹلی جب میزائل وہاں سے فائر ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ میزائل پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, اور انہوں نے اس کے بعد بارڈر کراس کیا, اور تھوڑی دیر میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کس بیس کی طرف جا رہے ہیں. تو سارے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس بیس پہ تو ہمارے کافی سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہمارے قیمتی ساسے وہاں پہ موجود ہیں, اور 7 میزائل تھے. آپ یقین مانیں کہ
ان 7 میزائلوں میں سے ایک بھی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا. کچھ پہلے گر گئے, کچھ بیس کے باہر گر گئے, کچھ سائڈ پہ گر گئے, کوئی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا. دوسرا, ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے انڈینز کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ڈرامہ کر سکیں کہ کوئی سویلین کیجولٹیز ہوئی. ہمارے کچھ میزائل جو ہم نے فائر کیے وہ بالکل آبادی کے قریب تھے, اور ان کا ایک ملٹری کی انسٹالیشن تھی جہاں پہ وہ میزائل فائر ہوئے. خیر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم پھر فکر مند ہوئے کہ یہ ان کی کیجولٹیز نہ ہو جائیں سویلینس. اب ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ میزائل گریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. ان کا وہاں پہ اس علاقے میں سب سے بڑا آئل کا سٹوریج تھا جہاں پہ وہ میزائل گرے, اور اللہ کا شکر ہے جو ان کی کوشش تھی یا دعا تھی کہ ان کی سویلین کیجولٹیز وہ نہیں ہوئی, اور ان کا سب سے بڑا آئل ڈپو تباہ ہوا. تو یہ دونوں وہ واقعات ہیں جس سے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ تھا کہ آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح غیبی مدد کی, اسی طرح جو انہوں نے نور خان بیس پہ ہمارے پہ حملہ کیا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ باقی بیسوں پہ بھی اگر اسیسمنٹ رپورٹ لیں تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ایک بیس پہ ہمارے جوان شہید ہوئے ایئر فورس کے, بٹ اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں. تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مدد تھی, اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں کامیابی ملی. ایک شخص اگر پختہ عزم کرے اور یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ فیصلے کرے تو میں نے یہ گواہی سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جیت بھی دکھاتے ہیں. اور یہ وار کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے, ابھی لوگ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے زیادہ, آئی تھنک برسل میں کسی نے کہا کہ جی آپ نے اور کیوں نہیں چیزیں تباہ کی ان کی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے ٹارگٹ پہ تھیں, اور وہ بڑے آرام سے اور ہو سکتی تھیں, اور جتنا ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا وہ یہی ہضم کر لیتے تو بڑا تھا. بیکاز میرا خیال ہے کہ 36 پوائنٹ تھے جس کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا, یا 26 تھے یا 36 تھے جس پہ اٹیک کیا گیا, اور تمام کے تمام الحمدللہ ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوئے, 100% اچیو ہوئے. سعودی گورنمنٹ کا ایک وفد ان دنوں میں جب یہ وار چل رہی تھی تو پاکستان آیا, تو اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے, میں بھی تھا. تو کچھ وہ کیونکہ تازہ انڈیا سے ہو کے آئے تھے تو ان کو انہوں نے کافی زیادہ اپڈیٹ کیا ہوا تھا, اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہمارا دوست ملک ہے تو وہ صلح کے لیے کہہ رہے تھے, لیکن کچھ چیزیں انڈین سائڈ کی بھی انہوں نے آگے بتائیں. تو فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی برسل میں خود بھی یہ قصہ رپیٹ کیا ہے. انہوں نے اس سعودی ڈیلیگیشن کو کہا کہ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ انڈیا جو ہے ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے, لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہے جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے. اب آپ امیجن کر لیں کہ جب اس کی ٹکر ہوگی تو اس مرسیڈیز کا کیا حال ہوگا. تو جب انہوں نے یہ قصہ سنایا تو اس کے بعد وہ چپ کر گئے, اس کے بعد وہ کوئی نہیں بولے کچھ. ایک چیز اور جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا وہ یہ کہ پاکستان کی آرمی, ایئر فورس اور نیوی جس طریقے سے سنکرونائز ہو کر
اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے